الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. پچھلے درس میں آپ حضرات دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں فرق اور انسان کے عمل کے جلوے، دنیا اور آخرت میں جزا اور سزا، اس بحث کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور آج کے سبق میں اس درس میں ہم تجسم عمل کے بارے میں مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انسان دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے اس کے نتائج ہوں گے، یقیناً نتائج ہیں، اور یہ نتیجے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں. انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس کے نتائج مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. جزا اور سزا کی شکل میں طبعی اور تکوینی نتائج ہوتا ہے. کچھ نتائج طبعی اور تکوینی ہوتا ہے، اور کچھ نتائج اخروی جزا اور سزا کی شکل میں ہوتا ہے، جسے علم کلام کی اصطلاح میں تجسم عمل کہتے ہیں. متکلمین کے اصطلاح میں اخروی جزا اور سزا کو تجسم عمل کہتے ہیں. دنیا میں بھی انسان اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا جو ہے انسان کو پہنچتا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی کام انجام دے حتماً اس کا نتیجہ انسان تک پہنچتا ہے، یا جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں. اور دنیا میں انسان کے عمل کے اس نتیجے کو اثر وضعی کہا جاتا ہے، اس عمل کا طبیعی اثر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی زہر پی لیتا ہے، زہر ہلاہل پی لیتا ہے، تو یقیناً اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے، اور یہ موت اس زہر کا طبیعی اور وضعی اثر ہے. زہر کا نتیجہ موت ہے، زہر پینے کا نتیجہ موت ہے، اسے اثر وضعی کہتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے گناہ جو انسان انجام دیتا ہے، بہت سے گناہوں کا وضعی اثر گناہگار پر اسی دنیا میں، نہ اخروی زندگی میں، اسی دنیا میں انسان کی زندگی پر مترتب ہوتا ہے. مثال کے طور پر شراب خوری حرام ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے. شراب خوری گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور شراب خوری کا نتیجہ کیا ہے؟ شراب خوری انسان کے اعصاب کو مختل کر دیتا ہے، اور اسی طرح جگر اور انسان کو جگر اور کلیجے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ شراب خوری کا نتیجہ ہے. شراب خوری گناہ ہے، اس گناہ کا وضعی اثر یہ ہے. والدین سے برا سلوک اور قطع رحم کا وضعی اور طبعی اثر اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے.
اگر 30 سال کی ہو انسان کی عمر کی حد، خداوند متعال نے عالم لوح محفوظ پر اگر اس کے لیے 30 سال یا 50 سال مشخص کیا ہو، تو والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ ممکن ہے 10 سال کی عمر میں انسان اس دنیا سے چلا جائے اس گناہ کے نتیجے میں۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ باپ کے قتل کا وضعی اثر ہے، چاہے باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے گا تو وہ خود بھی قتل ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ مادی دنیا میں بھی انسان اپنے اعمال کا یہی نتیجہ دیکھ لیتا ہے، جزا اور سزا کی شکل میں۔ اور آخرت میں انسان کو اچھے اور برے عمل کا سزا اور جزا خود عمل کے مجسم ہونے کی شکل میں، اور اسے تجسم عمل کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی درجنوں آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے، اخروی زندگی میں جزا اور سزا تجسم عمل کی شکل میں انسان کو ملے گا۔ دنیا میں صرف جزا اور سزا ملتا، لیکن قیامت میں وہی عمل جو اس نے انجام دیا ہے وہ مجسم ہو کر انسان کے سامنے آئے گا، باعث ثواب، باعث خوشحالی، باعث مسرت بنے گا، یا باعث عذاب اور مشقت بنے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں درجنوں آیات ہیں، ان میں سے صرف ایک آیت جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اور ہر شخص اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا، اور اسی طرح وما عملت من سوء، اور اعمال بد کو بھی موجود پائے گا، نہ صرف عمل نیک کو بلکہ برے عمل کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا قیامت کے دن۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جب برا عمل مجسم ہو کر انسان کے سامنے آئے گا تو ان کو دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے گا، تود، انسان تمنا کرے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش ہمارے اور ان اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا اور وہ بدی سامنے نہ آتا، یہ تمنا کرے گا انسان۔ اور اسی طرح سورہ زلزال میں ارشاد فرما رہا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، قیامت کے دن سارے انسان، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، قیامت کے دن سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے، نکل کر آئیں گے۔ کس لیے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکے جو اس نے دنیا میں انجام دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے، یعنی خود عمل کو دیکھے گا، مجسم ہو کر انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال عالم آخرت کی جزا اور سزا یہی اچھے اور برے اعمال ہیں۔ جب آنکھوں سے
پردے ہٹ جائیں گے موت کے بعد، عالم قیامت میں جب آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، انسان کے اعمال چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل مجسم ہو کر انسان کے سامنے آئے گا، اور شخص اور ہر شخص، ہر انسان اپنی نیکی اور بدی کو، اچھائی اور برائی کو مجسم ہو کر جسم کی شکل میں دیکھے گا۔ مختصر یہ کہ مادی دنیا اور اخروی دنیا دونوں میں جزا اور سزا ہے۔ مادی دنیا میں انسان کے عمل کا نتیجہ جزا اور سزا کی صورت میں ہے، لیکن اخروی زندگی میں اور قیامت میں خود عمل مجسم ہو کر سامنے آئے گا، اور اسے متکلمین اور علم کلام کی اصطلاح میں تجسم عمل کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے، دنیا میں بھی سزا اور جزا ملے گا انسان کو اپنے کیے کا، آخرت میں بھی، لیکن دنیا میں سزا اور جزا کی شکل میں ملے گا اس کا نتیجہ عمل کا، آخرت میں خود عمل مجسم ہو کر سامنے آئے گا، اور انسان آرزو کرے گا کاش یہ بدی سامنے نہ آتی۔ یہ اس حوالے سے قیامت میں لوگوں کی قسمیں، دنیا میں تو سب ایک جیسا انسان ہے، دو پیروں پہ چلتا ہے، کھاتا پیتا سوتا ہے، سب آرام و راحت کے پیچھے ہے، سب اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی انسان اپنے کام کو برا سمجھ کر انجام نہیں دیتا، سب اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، یعنی سب ایک جیسا ہے۔ لیکن قیامت میں لوگوں کے مختلف قسمیں نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید قیامت میں لوگوں کی 3 یا 4 قسمیں بیان کرتا ہے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کی روح ہر قسم کی آلودگیوں سے اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ جسم اور پیکر میں ہونے کی وجہ سے بلند اور بالا مرتبے پر فائز ہوں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ گروہ۔ اور یہ گروہ قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ مخلصین، سابقین اور مقربین کا گروہ ہے، جن کا قرآن کی متعدد آیات میں تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ گروہ اپنے کامل اخلاص، پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد پر روز قیامت تمام مشکلات سے مستثنیٰ ہوں گے، حتیٰ حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم جب قیامت برپا ہوگی تو والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور نیکی کی طرف سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، قیامت میں وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں سے بری جنتوں میں ہوں گے یہ گروہ۔ دوسرا گروہ قرآن کے اصطلاح میں اصحاب یمین کا گروہ ہے، اصحاب یمین کا گروہ ہے جن کے دائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، نیک کاموں اور صحیح عقیدہ اور ایمان کی بنا پر ان کا حساب آسان ہوگا، اور خوشی اور مسرت کی حالت میں وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہوں گے اور دوسروں کو دکھائیں گے، یہ دیکھو یہ میرا نامہ عمل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ حِسَابَهُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب آسان ہوگا۔
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ نامہ عمل ہاتھ میں لے کر، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دینے کے بعد خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اپنے اہل کی طرف واپس آئیں گے۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ایک اور گروہ بھی ہے، ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اور تیسرا گروہ ان بدبختوں کا ہے، ان بدقسمتوں کا ہے جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ بدبخت لوگ ہیں واقعاً، ہے مسلمان، ہے کلمہ گو، لیکن جب نامہ اعمال دیا جائے گا قیامت میں تو بائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اسی لیے ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے، جن کے دائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا انہیں اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، جن کے بائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا قیامت میں ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے، اور یہ اصحاب الشمال بدبختوں کا گروہ ہے، بدقسمتوں کا گروہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، میں اٹھا کر کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ نامہ عمل مجھے نہ دیا جاتا۔ افسوس کرے گا، نہ صرف اسی پر بلکہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کہے گا کاش مجھے اپنا حساب و کتاب نہ معلوم ہوتا۔ مزید کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش اس موت ہی نے جس کے ذریعے میں مادی دنیا سے اخروی دنیا میں نے قدم رکھا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا اور مجھے میزان حساب پر کھڑا نہ کیا گیا ہوتا۔ افسوس کرتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے دنیا میں اہل حق اور ہدایت یافتہ افراد کی تکذیب کی اور اپنے مال و دولت اور اقتدار کے بل بوتے پر قبول حق سے انکار کر دیا، اور قبول حق سے انکار کرتے ہوئے احکام الہی کو پائمال کر دیا اس دنیا میں، اور قیامت میں جیسے ہی اس آیت کے مطابق ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ گروہ خوف زدہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور اس آگ میں جلیں گے جس کو انہوں نے اس دنیا میں روشن کیا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں قیامت میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن کی آیات قیامت میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلا گروہ سابقون اور مخلصین کا گروہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا گروہ ہے جن کا حساب مؤمنین کا گروہ ہے، جن کا حساب آسان ہوگا۔ اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال ہیں جو اپنے نامہ اعمال لیتے ہی غمگین ہو جائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ البتہ ان کے علاوہ ایک چوتھے گروہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے قرآن کی آیتوں میں، ظاہراً کفار کا گروہ ہے جنہیں اصحاب ظہور کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب ظہور کہا جاتا ہے، یعنی وہ بدبخت گروہ
جن کے نامہ عمل پشت کی طرف سے دیا جائے گا۔ مومنین کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، منافقین کا اور گناہ کاروں کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں، اور ان بدبختوں کا نامہ عمل پشت کی طرف سے دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جن کو نامہ عمل پشت کی طرف سے دیا جائے گا، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر ملائکہ اس کو سامنے سے اس کے ہاتھوں میں نامہ عمل دے، تو کیا رد عمل ہوگا؟ رد عمل یہ ہوگا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ عن قریب موت کی دعا کرے گا، موت کی تمنا کرے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسی وقت بغیر حساب و کتاب کی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ وہ گروہ ہے، کفار کا گروہ، جنہوں نے شرک اختیار کیا تھا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیتے ہی وہ موت کی تمنا کرے گا۔ وَحَالًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ کفار پہلے اس دنیا میں، مادی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا، کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، حتی خدا نظر نہیں آئے ان کو، لیکن جب پشت کی طرف سے نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت موت کی تمنا کرے گا۔ اور إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور کفار کا یہ خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا، لیکن بلا، ہاں، ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں، اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا ظاہراً یہ کفار کا گروہ ہے، کافر دنیا میں مسرور تھا، اب ہلاکت کی دعا مانگ رہا ہے، حسرت کے آگ سے دل کباب ہو رہا ہے، اور نہ صرف موت کی دعا مانگ رہا ہے، تمنا کرتے ہوں گے اے کاش ہم خاک ہوتے، انسان ہی نہ ہوتا دنیا میں، ہم خاک ہوتے، انسان نہ ہوتے، اور یہ ذلت و رسوائی نہ دیکھتے۔ چنانچہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور خدا کے وحدانیت کے منکر، خدا کے وجود کے منکر کافر کہے گا قیامت کے دن جب پشت کی طرف سے نامہ اعمال تھمایا جائے گا اس کے ہاتھ میں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، پہلے موت کی تمنا کرے گا، پھر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں خاک ہوتا، انسان نہ ہوتا، اور یہ صورتحال نہ دیکھتے۔ اسی لیے قیامت کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو، جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم سب کو پالنے والے قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے بائیں ہاتھوں میں عطا کرے، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.